معراج کی کیا حقیقت ہے؟ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے اور بائبل سے اس کی مزید تفصیلات واضح ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبری کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کے دو دور ہیں۔ اس کا پہلا دور وہ تھا جس میں ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجا اور پھر اس قوم کا اس زمینی پر فیصلہ کر دیا گیا۔ اس کو قرآن نے سورہ یونس میں بیان کیا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کہ ہم ہر امت کی طرف، ہر قوم کی طرف ایک رسول بھیجتے رہے ہیں، پھر جب ان کا رسول آ جاتا تھا تو ان کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا تھا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا۔ یہ پہلا دور ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد جب دنیا میں مختلف قومیں پھیلنا شروع ہوئیں، یہ دنیا انہی کے 3 بیٹوں حام، سام اور یافس کی اولاد ہے۔ جب قومیں پھیلنا شروع ہوئیں تو ہر قوم کی طرف اللہ نے ایک رسول بھیج دیا۔ اس کے بعد نبوت کا دوسرا دور وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے 2 علاقوں کا انتخاب کیا اور حضرت ابراہیم کی اولاد کا انتخاب کیا۔ حضرت ابراہیم کی اولاد کو بحیثیت مجموعی پیغمبری کے منصب پر فائز کر دیا گیا اور ان کو حکم دیا گیا کہ وہ 2 علاقوں کو منتخب کر کے دنیا کے بالکل درمیان میں ان کو توحید کا مرکز بنائے۔ یعنی اب وہ دور آ رہا تھا جس میں پوری دنیا تک پیغام پہنچانے کے مواقع پیدا ہو رہے تھے، تو اس کے لیے 2 علاقوں کا انتخاب کیا گیا، ایک فلسطین جس کو اس زمانے میں کنعان کہتے تھے اور دوسرے عرب۔ ان 2 علاقوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا اور یہ حکم دیا گیا کہ بنی اسرائیل فلسطین میں اور بنی اسماعیل حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے، بنی اسرائیل حضرت اسحاق کی اولاد ہے اور بنی اسماعیل اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو ایک شاخ کو فلسطین میں توحید کا مرکز بنانے کی ذمہ داری دی گئی اور دوسری شاخ کو عرب میں یہ ذمہ داری دی گئی۔ تو ایک لحاظ سے یہ دونوں کے دونوں علاقے الگ الگ توحید کے مرکز کی حیثیت سے صدیوں تک رہے۔ یہ ہیکل سلیمانی یا بیت المقدس یا القدس یہ وہاں بنایا گیا حضرت داؤد و سلیمان کے زمانے میں، اور توحید کی دعوت اس وقت کی پوری دنیا تک پہنچائی گئی اس کے ذریعے سے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے توحید کا جو مرکز عرب میں بنایا تھا اس کو عالمی سطح پر یہ حیثیت دی گئی کہ محمد الرسول اللہ کی بعثت ہوئی اور آپ کے ذریعے سے اس توحید کے مرکز کو پوری دنیا کے لیے قیامت تک ایک مرکز قرار دے دیا گیا۔ یہ جو معاملہ ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور فیصلہ یہ کیا کہ اب جب کہ یہود یا بنی اسرائیل اللہ کے غضب کا شکار ہو کر حضرت مسیح کے بعد اس سرزمین سے نکال دیے گئے ہیں، ان کا دور ختم ہو گیا ہے، تو دونوں جگہوں کی امانت محمد الرسول اللہ کے سپرد کر دی جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی امت دوسرے لفظوں میں، یا اس کو سادہ کر لیجئے تو بنی اسماعیل کے سپرد کر دی جائے۔ یعنی پہلے 2 مرکز تھے، ایک بنی اسرائیل کے پاس تھا، ایک بنی اسماعیل کے پاس تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ دونوں مراکز کی امانت ایک ہی امت کے یعنی بنی اسماعیل کے سپرد کر دی جائے، اور اس کے ذریعے سے گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی نبوت کا آغاز کر دیا گیا۔ وہ دور ختم ہو گیا، ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اس نئے دور کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی بشارتیں دی گئیں۔ آپ کو وہ علاقے دکھائے گئے کہ جو آپ کے سامنے سرنگو ہو جائیں گے، وہ سلطنتیں دکھائی گئیں کہ جو سلطنتیں آپ کی سلطنتیں بن جائیں گی۔ اسی ذیل میں آپ کو ایک رویا دکھایا گیا جس میں آپ نے ایک روحانی تجربے میں بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا سفر کیا۔ اس کو اصطلاح میں معراج کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں خود آگے سورہ بنی اسرائیل میں واضح کر دیا ہے کہ یہ ایک رویا تھا جو آپ کو دکھایا گیا، اس میں کوئی جسمانی انتقال نہیں ہوا۔
اور یہ قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں خود کہہ دیا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. اس میں یہ اعلان کیا گیا تھا، دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اب آپ کی امت اس سارے کے سارے علاقے میں پھیلے گی، ایک عظیم سلطنت وجود میں آئے گی اور دونوں شہروں کی امانت اب اس کے سپرد کر دی گئی. تو اس کی حقیقت یہ ہے، باقی قصے اور کہانی. اسلام میں ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسحاق، اور یہ کہاں تھے؟ ارض شام میں، جو برکت والی زمین ہے. برکت والی زمین، اللہ نے اس کو برکت والی زمین کہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا. جس مسجد اقصی کے ارد گرد کا ایریا ہم نے برکت والا رکھا ہے. جب اللہ یہ کہے کہ میں اپنے بندے کو یہاں سے وہاں لے گیا ہوں تو اس سے مراد خواب ہوتا ہے بھائی؟ میں کہوں کہ میں آپ کو یہاں سے وہاں لے گیا تو آپ کہیں یہ تو ممکن نہیں ہے اتنی جلدی، تو میں کہوں سبحانہ، میری طاقت ہے، قدرت ہے. تو اللہ نے اس آیت سے پہلے اپنے نام کے ساتھ سبحانہ لگایا کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے. تمہیں اشکال تو ہوگا کہ وہ کیسے لے گیا بھائی، تو اللہ بتاتے ہیں وہ ہر عیب سے پاک ہے جو اپنے بندے کو تھوڑے سے حصے میں لے گیا. یہ بات جناب پروفیسر غامدی صاحب کو سمجھ میں چونکہ نہیں آتی. یہ لوگ ویسے قرآن کا بہت نام لیتے ہیں کہ ہم ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں، شافعی کو بھی مانتے ہیں، مالک کو بھی مانتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو بھی مانتے ہیں، سب قابل قبول تھے، لیکن قرآن کے مقابلے میں ان کو نہیں مانتے. پھر جو قرآن ان کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں وہ ان کے مقابلے میں نہیں ہوتا، وہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے جو آپ ان ائمہ کے مقابلے میں پیش کر کے عوام کو سیدھے راستے سے ہٹا رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن ایک وہ ہے جو ان ائمہ نے سمجھا اور ایک وہ ہے جو میں اور آپ سمجھتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ قرآن کو مت فالو کریں، ان ائمہ کو فالو کریں، نا 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 نا. ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو آپ اپنی سمجھ کے مطابق فالو مت کریں. امت نے جو قرآن کو سمجھا ہے وہ آپ سے زیادہ اچھا سمجھا ہے، اس سمجھ کو فالو کریں. تو جہاں اپنے مطلب کی چیز ہوگی وہ قرآن بالکل انکار، اور جہاں دوسرے کا قرآن سے استدلال کر رہا ہوگا، جہاں اپنا مطلب نکل رہا ہوگا وہاں قرآن، جہاں دوسرے کا مطلب قرآن سے نکل رہا ہے وہاں قرآن کا انکار. تو یہ چل رہا ہے آج کل. جب بات چلی گئی ہے تو تھوڑا سا یوں بتا دوں کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ قرآن میں آگے یہ بھی تو آتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اے نبی ہم نے جو آپ کو رؤیا دکھایا وہ حق تھا. تو رؤیا خواب کو بھی کہتے ہیں. تو جناب پروفیسر غامدی صاحب نے رؤیا کو خواب کے معنی میں لے لیا، حالانکہ رؤیا خواب کو بھی کہتے ہیں، صرف خواب کو نہیں کہتے. رؤیا کا لفظ بتا رہا ہے کہ رؤیا رؤیت سے نکلا ہے. رؤیت کہتے ہیں دیکھنے کو، جو چیز دیکھی جائے اس کو رؤیا کہتے ہیں، جس کو ہم منظر سے تعبیر کر سکتے ہیں اردو میں. منظر جس کو انگلش میں سین کہتے ہیں. تو جو منظر ہے، جو بھی سین ہے وہ عربی میں رؤیا کہلائے گا. خواب بھی چونکہ ایک منظر ہوتا ہے اس لیے خواب کو بھی رؤیا کہتے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ رؤیا خواب ہی کو کہتے ہیں. تو یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو جو رؤیا دکھایا وہ برحق تھا، یہاں رؤیا سے مراد خواب نہیں ہے بلکہ یہاں منظر ہے، کیونکہ ایک منظر تھا. اب آپ اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، قرآن کی دو آیتوں کو ملا کے تفسیر کیوں نہیں کر رہے؟ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس لے گیا. یہاں اللہ نہیں کہہ رہے کہ خواب میں لے گیا، میں لے کر گیا ہوں اپنے بندے کو، اور یہ میری قدرت ہے کہ سبحان. جب عجیب کام ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ. خواب میں جب کوئی چیز نظر آ جائے تو یہ عجیب کام نہیں ہے. خواب میں تو ایک غریب آدمی جس کے نہ میٹرک کیا ہوا، نہ کوئی بینک اسٹیٹمنٹ ہے، نہ اس کے پاس ایک دھیلے کی رقم ہے، وہ امریکہ کا وزیر اعظم بنا ہوتا ہے. اب ایک آدمی آپ سے کہے
کہ اگلی دفعہ امریکہ کے صدر کے لیے مجھے سلیکٹ کیا ہے, آپ کہیں گے سبحان اللہ, بھائی بڑی بات ہے. لیکن اگر وہ کہے میں نے خواب میں سلیکٹ ہوا ہے, تو آپ کہیں گے سبحان اللہ, کہیں گے اچھا ہے, خواب تو اچھے آنے چاہیے, ٹھیک ہے. قرآن کہہ رہے سبحان الذی, بڑی قدرت والی ہے وہ ذات. عقل سے بعید ہے کہ رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی ہو کے آ جائیں, یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں میرے لیے پاسبل ہے. تو اس لیے دین سیکھو علماء سے. اگر مولویوں میں غلط لوگ ہیں تو صحیح لوگ بھی کس میں ملیں گے؟ یہ لوگ غلط قسم کے مولاناؤں کے حوالے دے دے کے علماء کو بدنام کرتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں غلط قسم کے ڈاکٹروں کے کچھ آپ کے کیسز بتاؤں, وہ ڈاکٹر نے بندہ مار دیا, اس نے غلط انجیکشن لگا دیا. تو بھائی جہاں غلط انجیکشن والے ڈاکٹر ہیں, صحیح والے بھی تو ہیں نا. تو اپنے بنیادی عقائد علماء سے سیکھا کریں. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے